عید کے دن دنیا والے تو خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن قبر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا ہی زبردست ماحول ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے وہ عید کا دن نہیں ہوتا ہے۔ قبر کے اندر عید کے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے، میں آپ کو تفصیل سے اس بات کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ جب عید آتی ہے تو ہم لوگ تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس جہالت میں پڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں کا انتقال ہو گیا تھا لہٰذا ہم عید میں کپڑے نہیں پہنیں گے، تو وہ لوگ اس جہالت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں اس سے قبل بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عید کے دن کپڑے پہننا چاہیے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عید کے دن قبر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، آخر وہ لوگ عید کا دن ان کے لیے کون سا دن ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے جو مرحومین ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو رمضان کی برکت سے اس عذاب کو ختم فرما دیتا ہے، اور اگر کسی انسان کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کرواتا ہے۔ اب اس میں علماء کے الگ الگ اختلاف ہے اور الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کے بعد ان سے حساب و کتاب قبر میں شروع ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ عذاب کو مرتفع کر دے، سوال و جواب کو ختم فرما دے تو کبھی نہیں کرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ قبر کے اندر عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں، سزاؤں میں ہوتے ہیں، اور رمضان آنے کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھ جاتا ہے، عذاب کو اللہ تعالیٰ مرتفع کر دیتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کے اندر گناہگار کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ مردوں کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو بعض علماء جو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کی برکت سے عذاب کو اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ سے ان کے اوپر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان علماء کی رائے کو مد نظر رکھیں تو اس اعتبار سے جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں کا وہ عذاب کا پہلا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر رمضان کی برکت کی وجہ سے عذاب کو مرتفع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں گے، تو رمضان کی برکت سے تو عذاب کو اٹھا لیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پھر یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ سختیوں کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان سے انہیں بڑی سہولتیں ملتی ہیں، انہیں بڑی راحت ملتی ہے رمضان کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں تو بہت کچھ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انہیں پوری سال کے لیے بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اپنے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کہا کریں کہ اللہ ہمارے فلاں مرحوم کے اوپر سے تو نے رمضان میں تو عذاب کو اٹھا لیا، تو ہمیشہ کے لیے اس عذاب کو مرتفع فرما دے، ہمیشہ کے لیے اس عذاب کو ختم فرما دے۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو بہرحال قبر کے اندر اگر آپ ان علماء کے اقوال کو سامنے رکھیں جو علماء کہتے ہیں کہ صرف رمضان کی وجہ سے رمضان میں اللہ تعالیٰ عذاب کو مرتفع کرتا ہے اور عذاب کو اس کے بعد میں پھر سے نافذ کر دیتا ہے، یعنی عید کے دن، تو وہ ان کے لیے سب سے خطرناک دن ہوتا ہے، کیونکہ ایک مہینہ وہ آسانی میں رہے، اس کے بعد پھر ان کے اوپر وہ عذاب ان کے اوپر نافذ ہو گیا اور وہ پھر سے پہلے کی طرح عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خوب ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم